اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا تو آج ہم جس سائنسی ترقی پر ہیں، آج سے 500 سال کے بعد ہم یہاں پہنچتے. اسلام کی وجہ سے اور مسلم سائنسدانوں کی وجہ سے 500 سال کا فاصلہ ہمارا کم ہو گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے، اس نے یہ لکھا ہے، گورے نے لکھا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس نے توہمات کی دنیا سے لوگوں کو عقل پرستی کی طرف اسلام لے کر آیا کہ عقل سے سوچو. قرآن میں ہے نا جگہ جگہ فلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تراویح پڑھتے ہوگے نا کبھی کبھار، یعقلون تعقلون کا لفظ بہت آ رہا ہوگا، یتفکرون تتفکرون، یذکرون تتذکرون. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ افلا تعلمون، افلا یعلمون، افلا ینظرون، دیکھتے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن وہ پہلی کتاب تھی اس دور میں جس نے لوگوں کو عقل استعمال کرنے کا حکم دیا بار بار. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا دیندار طبقہ نا، ایک بہت بڑا طبقہ، عقل کے علاوہ سب چیزیں استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مذہب عقل نہیں ہے. عقل بھائی، مذہب تو کی بنیاد ہی عقل سے شروع ہوتی ہے. قرآن سب سے پہلے کہہ رہے ہیں ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. عقل سے سوچو، خود بنایا تم نے اپنے آپ کو، یہ خود سے پیدا ہو گئے ہو. ظاہر خود سے نہیں ہو سکتا. میں مثال دیتا ہوں، لوگ بور ہو جاتے ہیں یار ایک ہی مثال بار بار دہراتے رہتے ہو. تو بھائی اس کا جواب لے کر آؤ گے تو میں کوئی دوسری مثال پیش کروں گا. وہ جب غلط تو ثابت کرو نا آپ اس مثال کو. اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں ڈارون کا نظریہ بہت پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ خود سے بنا ہے سب کچھ. یہ دیکھیں میرے سامنے گلاس رکھا ہوا ہے. ایک دن میں یہ اتنی دفعہ مثال دے چکا ہوں، کسی دن واقعی سچی مچی میں نہ دے دوں، مجھے ڈر یہ. میں مثال یہ دیتا ہوں کہ یہ گلاس میرے سامنے رکھا ہوا ہے اور بڑے صحیح ٹائم پہ لا کے رکھا ہے کسی نے. شاید ان کو یہ اندازہ تھا کہ گلاس کی مثال آنے والی ہے. تو اب ہر بیان میں نا پہلے سے گلاس لا کے رکھ دیا کریں. ٹھیک ہے، دیکھو میرا ہاتھ لگے اس گلاس پہ، یہ گلاس ٹوٹ جائے. آپ پوچھیں گے نا کہ مفتی صاحب گلاس کیوں توڑا؟ میں کہوں گا توڑا نہیں ہے، ٹوٹ گیا بھائی، غلطی سے ہاتھ لگ گیا، یا ہوا چلی، یا کوئی پتھر آ کے گرا، کچھ بھی ہو گیا، ٹوٹ گیا. تو مجھے اس کی ریزن بیان کرنے کی ضرورت بولے نا نہیں ہے. لیکن ٹوٹا ہوا گلاس تھا، یہاں پڑا ہوا تھا. جب میں آیا تھوڑی دیر میں آپ نے دیکھا جڑ کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ سمت بانڈ سے یا کسی بھی چیز سے. تو آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے کیوں جوڑ دیا گلاس؟ میں کہوں گا جوڑا نہیں ہے، خود بخود جڑ گیا ہے. تو مان لیں گے آپ؟ سوال ہے بھائی، گلاس خود جڑ نہیں سکتا. چیزیں حادثاتی طور پر اتفاق سے ٹوٹتی ہیں، بکھرتی ہیں، جڑتی بولو بھائی نہیں جڑتی ہیں. تو گلاس نہیں جڑ سکتا، پورا بندہ کیسے جڑ گیا ماں کے پیٹ میں ہے بھائی؟ ایک پانی میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ وہ ماں کے رحم میں جاتے ہی اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر اگنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا سافٹ ویئر تو آج تک سائنٹسٹ نہیں بنا سکے ہیں. یہ اتفاق سے کیسے بن گیا؟ دیکھو لاکھوں کروڑوں سال میں ایک گلاس کے دو ٹکڑے جڑ نہیں سکتے. سافٹ ویئر کا انسٹال ہو جانا یہ گلاس کے جڑنے سے زیادہ پیچیدہ ہے یا نہیں ہے؟ کمپیوٹر تو اب ایجاد ہوا ہے، گلاس تو ہزاروں سال سے بنتے چلے آ رہے ہیں. آپ کی بورڈ پہ ایف کا بٹن دباتے ہو، سامنے ایف لکھ کے آتا ہے، یہ خود بخود ہو گیا ہے. ہزاروں لاکھوں سال کی انسان کی محنت کے بعد ایسے انجینئر پیدا ہوئے جنہوں نے رفع الیدین پر تقریریں شروع کر دی ہیں، معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ایک قیامت کی علامات ہے. ایسے انجینئر پیدا ہوئے جنہوں نے ایسے سافٹ ویئر ایجاد کیے کہ آپ ایف کا بٹن دباتے ہیں تو کیا لکھ کے آتا ہے سامنے؟ یہ سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں بھائی. اس سے زیادہ پیچیدہ یہ سافٹ ویئر ہے کہ ایک پانی ہے، اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو چکے ہیں کہ خاص ماحول میں جب وہ جائے گا تو ماں جب روٹی کھائے گی اسی روٹی سے بچے کے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بننا شروع، اور ادھر پیدا ہوا اور ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ پیدا ہو گیا اور یہ جڑ کے پورا آدمی نکل آیا. یہ میرے بھائی ڈینٹنگ پینٹنگ کا جو کام ہوا ہے نا اندر، یہ ایسے آٹومیٹیکلی نہیں ہوا. یہ ڈارون جیسے کروڑ لوگ پیدا ہو جائیں اور اس سے بھی بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو جائیں،
اس بات کو 100% جھوٹ ہی کہا جائے گا, اور 2 5 نہیں ہوتے, چاہے کوئی کتنا بڑا سائنٹسٹ پیدا ہو جائے. یہ بالکل ایک اتنی عقل کے خلاف بات ہے جو کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے. سائنسدان تو ظاہر ہے خدا کو نہیں مانتا نا, تو اس نے تو کوئی نہ کوئی مفروضہ گڑنا ہے. بھائی آپ اتنا تکلف کیوں کر رہے ہو؟ آپ مان لو نا کسی نے بنایا ہے, اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ لیکن سائنس اگر خدا کو مانے گی تو آگے سوالات کے جواب دینے پڑیں گے پھر اس کو, کیونکہ آپ جب خدا کو مانیں گے تو اگلا سوال ہوگا پھر اس نے کیوں پیدا کیا ہے نا کچھ کام اس نے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو میں یہ گلاس توڑتا ہوں, آپ پوچھتے ہیں اللہ نہ کرے میں توڑوں, آپ پوچھتے ہیں کیوں توڑا, مجھے وجہ بتانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ میں کہوں ویسے ہی توڑ دیا یار, میرا موڈ ہو رہا تھا توڑ دیا. کہو گے یار کس قسم کے آپ فضول قسم کے آدمی ہیں, کل آپ کچھ اور توڑ دیں گے, کیا خیال ہے؟ کل آپ کسی کا سر پھوڑ دیں گے, کیوں پھوڑا بھی ویسے ہی پھوڑ دیا. آپ کسی کی ناک توڑ دیں گے, کیوں توڑی ویسے ہی توڑ دی, تو ویسے ہی تھوڑی ہوتا ہے. آپ بجائیں بھائی وجہ بتائیں اس کی. تو ظاہر ہے اگر سائنس یہ بات مانے نا کہ خدا نے بنایا ہے, مانتے ہیں بہت سارے سائنسدان, لیکن اس میں جب مانیں گے نا کہ کسی نے بنایا ہے, بڑا سوال ہوگا کیوں بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس سوال کا جواب سائنس دے نہیں سکتی. ہر چیز کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہوتا, یہ خوب سمجھ لو. یہ ایک بہت بڑا نا یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں ایک لاش, کیونکہ سارا دن سائنس پڑھتے رہتے ہیں نا, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ہر مسئلے کا حل کس میں ہے؟ سائنسدانوں کے پاس ہے. یہ خود آپ کی بیوی کو سائنسدان ٹھیک کر سکتا ہے؟ بولو نا اس کو ٹھیک, وہ ایک مسئلہ ہے یا نہیں؟ آپ تو زیادہ تر ان میرڈ ہیں, لیکن آپ بتاؤ ایک میرڈ آدمی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ڈرے نہیں, یہاں کوئی نہیں سن رہا. اچھا آئی بھی ہیں, اچھا بیگم ہی ہے نا, اور بیگم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ شوہر ہے. تو کیا یہ سائنس کا ٹاپک ہے؟ ارے جب کوئی بیوی کی شکایت لے کے آتا ہے تو کیا ڈاروین کے پاس پہنچتا ہے وہ جو مر گیا, اس کی قبر پہ جاتا ہے, یا نیوٹن سے جا کے پوچھے گا؟ وہ سائیکولوجسٹ کے پاس جائے گا, کسی کاؤنسلر کے پاس جائے گا, یار اس کو اللہ کے بندے اس کو سمجھاؤ. تو دنیا کا ہر مسئلہ, ہر مسئلے کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے, نہ ہر تحقیق سائنسدان کے ذمے ہے. بہت سی چیزیں ہمیں خبر سے پتہ چلتی ہیں, کسی سچے آدمی نے خبر دی ہوتی ہے. ادھر شہید ہوئے, ادھر خون میں خوشبو آ رہی ہے, تو ایک صاحب نے کہا تو ممکن نہیں ہے. میں نے کہا یار میں نے اپنی ناک سے سونگھی ہے, اور میرے پاس درجنوں گواہ ہیں اس خوشبو پہ, درجنوں کیا ہیں میں پیش کر سکتا ہوں. ایک نہیں کئی شہیدوں کے خون کی خوشبوؤں پہ میں آپ کو درجنوں نیک آدمی گواہی کے طور پہ پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے اپنی ناک سے وہ سونگھی ہے. آپ اس کا کیسے انکار کرو گے بھائی؟ آپ کیسے انکار کرو گے؟ اتنے سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, مجھے کیا مل رہا ہے یہ جھوٹ بول کے؟ معجزے جو ہوتے ہیں نا, معجزے, یہ اس دور میں جب پیغمبر دنیا میں آتے ہیں ان کے ہاتھ پہ جو معجزے ہوتے ہیں, جو سائنس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, وہ معجزے لوگ اپنی آنکھوں سے, بولو نا بھائی, دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب سائنسدان کہے میری سمجھ میں نہیں آیا, تو ٹھیک ہے, آپ کی سائنس کے یہ دائرہ کار نہیں ہے, یہ ایک معجزہ ہے. لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو. سائنسدان جنات کو مانتے ہیں, لیکن کیا آپ جنات کا اگر آپ انکار کرتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں, کبھی مجھ سے اکیلے میں ملو, آپ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, میں آپ کو ان لوگوں سے ملاؤں گا جن پہ جنات آئے ہیں, اور میں نے خود ان لوگوں کو دیکھا ہے جن پہ جنات آتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, وہ فیک نہیں ہوتے. یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ امریکہ میں رہتے ہیں, میں نے کہا یہاں انگریز جنات کو مانتے ہیں, انگریز سائنٹسٹ؟ انہوں نے کہا لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے, لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں. جب کسی پہ چڑھتا ہوا جن دیکھتے ہیں نا تو مانتے ہیں, لیکن لیبارٹری میں نہیں آ سکتا جن, اس لیے کہ جن ایک مادی چیز نہیں ہے. ہر چیز, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سائنس کی دسترس سے باہر ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہیں اللہ نے جو علم دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. تو آپ اس تھوڑے کو کل نہ سمجھیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سائنسدانوں کی کھوپڑی میں آ نہیں رہا کہ یار یہ بنا کیسے انسان, اس کا جواب بنانے والا دے گا, میں نے بنایا. بھائی چار کی طرح اللہ نے یہ مسئلہ کیا کر دیا ہمارا, حل کرنے میں کوئی
مسئلہ ہے. 2 اور 2 4 کی طرح اللہ نے ہمارا یہ مسئلہ کیا کر دیا. محمد بن محمود غزنوی ہندوستان پہ 17 کیا کیے, حملے کیے نا. تو 2 اور 2 4 کی طرح اللہ نے ہمارا مسئلہ کیا کر دیا, حل کر دیا. اللہ نے بتایا میں نے بنایا, مٹی سے بنایا. اللہ کیسے بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے کن کہا بن جا, ہو گیا بس. پھر ان کی پسلی سے میں نے اما ہوا کو بنایا, وہ بن گئی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور ان دونوں سے پوری دنیا کو بھر دیا میں نے. ہمارے یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں بہت زیادہ ایتھیزم کی طرف لوگ جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ آدم سے ہم بنے ہیں. وہ ایسا اشکال کرتے ہیں کہ عربی میں ایک مثال ہے, فر من المطر وقام تحت المیزاب, بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. ایک آدمی پرنالے کے نیچے کھڑا ہوا ہے نا کسی کے گھر سے, اسے بولا تو یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے چھجے کے نیچے؟ کہہ رہا بارش سے بچنے کے لیے آیا. جو یہ کہتے ہیں نا آدم سے نہیں بنے ہم بندر سے بنے ہیں, ان پر جو اس نظریے پر جو اشکالات ہوتے ہیں وہ اس سے بڑے بڑے اشکالات ہیں. آپ اللہ کو مان لو کہ یار اللہ نے اپنی قدرت سے بنا دیا انسان کو پہلی دفعہ, اس کے بعد ایک پروسیس کے تحت وہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں. اب وہ ایک نظریہ ان کو فرض کرنا پڑا. کیوں فرض کرنا پڑا؟ میں نے بتایا کہ اگر وہ مان لیں گے خدا نے بنایا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں بنایا ہے. اس سوال کا جواب خدا ہی دے گا یا سائنسدان دیں گے؟ وہ تو خود بنے ہوئے ہیں. میں اگر کوئی کام کرتا ہوں تو ریزن مجھ سے پوچھی جائے گی یا وسیم سے پوچھی جائے گی؟ دیکھو میں نے اگر ایک کام کیا, ایک کام میرا رہ گیا, دعا کریں جلدی ہو جائے. اگر میں نے ایک کام کیا تو آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کیوں کیا؟ کیا خیال ہے؟ آپ اکرم بھائی سے پوچھ رہے ہیں, وہ معین اختر اور انور مقصود کا ایک پروگرام آیا کرتا تھا, اس میں بڑا زبردست کلپ تھا. انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. ماموں کیا کرتے ہیں آپ کو ماموں بتائیں گے, یہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. پھر جب اصرار کی نہیں بتاؤ تو اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. کراچی میں رہتے ہیں نا تو ان کا صبح شام کام کیا ہے. میں ابھی جامعۃ الرشید سے 2 بجے کا نکلا ہوں, ٹریفک اتنا بدترین جیم تھا کہ جو 25 منٹ کا سفر ہے وہ ہمارا ماشاءاللہ 1 گھنٹے میں ہوا ہے. تو ماموں تو گالیاں دیں گے نا پھر ایسے موقع پہ. کیا خیال ہے؟ تو کراچی کے حالات ایسے ہیں. ابھی آپ دیکھو گرین بس کے نام پہ کتنا بڑا مذاق چل رہا ہے نا, ترس گئی آنکھیں دیکھنے کو. میں نے تو یہ کہا تھا گرین بس چلے گی تو یہ کھا جائیں گے گرین بس کو. کام بنایا اللہ نے ہے تو یہ سائنسدان نہیں بتائیں گے کہ کیوں بنایا, یہ کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا. تو اللہ کیسے بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا, وہ اپنے رسولوں کو, پیغمبروں کو بھیجتا ہے. آدم سے لے کے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے پیغمبر بھیجے, میسنجر بھیجے. ان میسنجروں کے ذریعے بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر سائنس اللہ کو مانے تو اللہ کو ماننے کے بعد اس سوال کا جواب سائنسدانوں کے ذمہ لازم ہو جائے گا کہ اس نے کیوں بنایا. کیونکہ خدا, عقل یہ کہتی ہے کہ فضول اور لغو کام نہیں کر سکتا, کیونکہ ایسے ہی بنا کے اس نے چھوڑ دیا اور جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ, یہ تو نہیں ہوتا بھائی, عقل میں نہیں آتی یہ باتیں. آپ 100 انسانوں کو قتل کر کے مر جاؤ تو بھی آپ کا وہی ٹھکانہ ہے, مٹی ختم. اور آپ ساری انسانیوں کو کی خدمت کر کے مر جاؤ تو بھی کوئی جزا نہیں ہے, نہ کوئی سزا ہے. یہ بات خدا سے بعید ہے, یہ خدا ایسے کام نہیں کر سکتا. بلکہ اس سے بھی زیادہ عجیب کہ بعض لوگ 100 انسانوں کو قتل کرتے ہیں لیکن وہ کیس کسی اور پہ ڈل جاتا ہے اور یہ ملک کے صدر بن جاتے ہیں, یا اور زیادہ مزے کی زندگی گزارتے ہیں, اور جو بے گناہ تھے وہ پکڑے جاتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے, صبح شام ہوتا ہے یہ. تو سوال کا جواب دینا پڑے گا بھائی کیوں بنایا, تو وہ کون بتائے گا؟ وہ اللہ بتائے گا, اور وہ آسمانی کتابوں میں بتاتا ہے. اور آسمانی کتاب قرآن کے علاوہ کوئی محفوظ ہے نہیں. تو یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, تو میں غریبی میں یہاں آگے گھوم پھر کر تحقیق کے بعد آنا کہاں پڑے گا؟ قرآن کی طرف آنا پڑے گا. اور قرآن نے جو اس کی ریزن بیان کی ہے بہت ہی معقول. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اس نے موت اور زندگی پیدا کی
लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हें आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में अच्छा अमल किसका है। वो तुम्हें आजमाएगा कि तुम इस दुनिया में जाके मुझे भूल गए या मुझे याद रखा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।